بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کتاب الفتن میں 5واں باب آج ہم پڑھیں گے، وہ ہے باب ظہور الفتن، فتنوں کے ظاہر ہونے کا بیان۔ اس میں جو فتنے ظاہر ہوتے ہیں اس کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ تو پہلی حدیث آتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ یتقارب الزمان وینقص العمل ویلقى الشح وتظہر الفتن ویکثر الحرج۔ قالوا یا رسول اللہ ایما ہوا؟ قال القتل القتل۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ زمانہ قریب ہوتا جائے گا، عمل کم ہوتا چلا جائے گا، لالچ دلوں میں ڈال دیا جائے گا، فتنے ظاہر ہونے لگیں گے اور حرج کی کثرت ہو جائے گی۔ تو لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ حرج کیا چیز ہے، کسے کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل۔ تو یہ پہلی حدیث جو اس باب میں آئی، اس میں کئی احادیث لے کر آئے ہیں جو ملتی جلتی ہیں، ہم سب کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ان پہ مجموعی طور پر بات کریں گے۔ تو دوسری حدیث سے جو عبداللہ ابن مسعود اور ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان بین یدی الساعۃ لایاما ینزل فیہا الجہل ویرفع فیہا العلم ویکثر فیہا الحرج والحرج القتل۔ کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایسے ایام آئیں گے، ایسے حالات آئیں گے کہ جس میں جہالت کو اتار دیا جائے گا، علم کو اٹھا لیا جائے گا اور حرج کی کثرت ہو جائے گی۔ اور حرج کیا ہے؟ قتل ہے۔ تیسری حدیث میں ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان بین یدی الساعۃ ایاما یرفع فیہا العلم وینزل فیہا الجہل ویکثر فیہا الحرج والحرج القتل۔ کہ قیامت سے پہلے ایسے حالات ہوں گے، ایسے ایام ہوں گے جس میں علم کو اٹھا لیا جائے گا، جہالت کو اتار دیا جائے گا اور حرج کی کثرت ہوگی، اور حرج جو ہے وہ قتل ہے۔ اور اگلی حدیث میں ابو وائل کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے اور یہی حدیث بیان کی، اور یہ کہا کہ حرج جو ہے وہ حبشہ کی زبان میں قتل کو کہا جاتا ہے۔ اور اگلی حدیث بھی جو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ بین یدی الساعۃ ایام الحرج، کہ قیامت سے پہلے ایسے ایام آئیں گے، ایسے حالات ہوں گے جہاں پہ حرج ہوگا، یعنی قتل و غارت ہوگا۔ یزول فیہا العلم، علم کو ہٹا دیا جائے گا، ختم ہو جائے گا، ویظہر فیہا الجہل، اور جہالت کی اظہار ہو جائے گا، وہ غالب آ جائے گی۔ ابو موسیٰ الاشعری فرماتے ہیں والحرج القتل بلسان الحبشہ، اور حرج جو ہے وہ حبشہ کی زبان میں قتل کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث بھی لائے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی کہ انہی ایام کے بارے میں، اور اس میں پھر ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ من شرار الناس من تدرکہم الساعۃ وہم احیاء، کہ بدترین قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی اور وہ زندہ ہوں گے، تو بدترین قسم کے لوگ اس وقت ہوں گے۔ تو یہ وہ احادیث ہیں جو کہ ہمیں اس باب میں ملتی ہیں، جو اس کو امام بخاری نے اس میں جمع کی ہیں۔ تو فتنے کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ فتنوں کا ظہور کیسا ہوگا۔ تو فتنے دونوں طرح سے ہیں۔ فتنہ اگر ہم آزمائش اور ابتلاء کے نام سے لیں تو وہ پھر دونوں طرح ہے، یعنی اس میں خیر کے لیے بھی ہے، شر کے لیے بھی ہے۔ جسے قرآن نے کہا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم شر اور خیر دونوں کے ذریعے ہی سے تمہاری ابتلاء اور امتحان کرتے ہیں۔ تو جہاں تک کہ خیر کا فتنہ ہے تو یہ اس لیے ہے کہ تاکہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے ہمیں اس فتنے میں ڈالا ہے، مال کا ہے، دولت کا ہے، منصب کا ہے، جاہ کا ہے، تو ایک مسلمان شخص جو ہے اس میں پھر وہ بہہ نہیں جاتا بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ جیسے سلیمان علیہ السلام نے جو فرمایا تھا قال هذا من فضل ربی لیبلونی،
अशकुरु अम अकफुर, ये फरमाया कि ये मेरे रब का फ़ज़ल है, ये उसका एहसान है, उसका करम है, ताकि वो मेरा इम्तिहान ले कि मैं शुक्र अदा करता हूँ या नाशुक्री करता हूँ। तो ये है कि जहाँ पे जो फितना खैर है वो इसलिए है कि हम क्या करते हैं, क्या हम उसके अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं या नहीं करते हैं। वो भी फितना है, जैसे माल है, औलाद है, ये सब फितना है, कुरान ने बताया हमें। और जहाँ तक कि शर का फितना है तो ये वही है कि जिसमें अल्लाह ताला एक इंसान का ये इम्तिहान लेता है कि ये अब इस फितने में सब्र करता है या बेसब्री करता है। यहाँ पे सब्र का इम्तिहान है, वहाँ शुक्र का इम्तिहान था, तो यहाँ पे सब्र का इम्तिहान है। और फिर इसी को ही यहाँ पे बयान किया गया है कि इन हालात में, जो कि इमाम बुखारी अहादीस लाए हैं, कि जो शर का फितना है जहाँ पे ये देखा जाएगा कि ये लोग सब्र करते हैं या नहीं करते हैं। और इन अहादीस में जो है वो 3 चीज़ों के बारे में फरमाया है। मजमूई तौर पर जैसे मैंने अभी आपके सामने ये अहादीस रखी हैं, तो इसमें जो हमें बात मालूम होती है कि पहली चीज़ क्या है, वो जहालत का नुज़ूल है। जहालत यानी जहल, ला इल्मी, इनका नुज़ूल। नंबर 2, इल्म का उठा लेना, रफ़उल इल्म, इल्म को उठा लिया जाएगा। नंबर 3, अलहर्ज, जिसको कत्ल व गारत कहा गया। वो 3 चीज़ों का फरमाया है। पहली बात जो है कि जैसे इल्म के बारे में अगर हम बात करें तो वो कैसे होगा रफ़उल इल्म, तो वो जैसे कि ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि वो इल्म को उठा लेने की वजह से में कैसे होगा, वो उलमा के उठा लेने से होगा कि अल्लाह ताला फिर आहिस्ता आहिस्ता उलमा को उठा लेगा। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इन्नल्लाह ला यंज़िउल इल्म इंतिज़ाअन मिन सुदूरिर रिजाल व इन्नमा यक़बिज़ुहु बिमौतिल उलमा व इज़ा क़ुबिज़ल उलमाउ इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहालन फ़अफ़्तौ बिग़ैरि इल्मिन फ़ज़ल्लू व अज़ल्लू। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इल्म को लोगों के सीनों से खींच नहीं लेता, खींच के निकाल नहीं लेता, लेकिन वो इल्म को इस तरह उठाता है कि उलमा को उठा लेता है। उलमा की मौत के ज़रिए से इल्म उठता चला जाएगा, और जब उलमा को उठा लिया जाएगा, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे, अपना लीडर बना लेंगे, और फिर वो बग़ैर किसी इल्म के फतवे देंगे, ख़ुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। ये अलामात भी बता दी कि इल्म को उठने का नतीजा क्या निकलेगा, कि जो भी कुछ जाहिल लोग हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं है, वो मुफ्ती बने बैठेंगे कि ये जी मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती आज़म हैं, ये है वो है, हालांकि इल्म उनके पास कुछ भी नहीं है, और वो मुफ्ती बन के बैठे हुए हैं, ख़ुद भी गुमराह होते हैं, दूसरों को भी गुमराह करते हैं। तो यही सबसे बड़ी अलामत है इस बात की कि जहाँ पे इल्म उठा लिया जाता है, और उसी का जो बदीही नतीजा है, लाजमी नतीजा है, वो क्या है, जहालत है। कि अगर जब इल्म नहीं होगा तो फिर जहालत वहाँ फैल जाएगी। जाहिल लोग आएँ, वही सब बैठ के फतवे भी देंगे, फ़ैसले भी करेंगे, और हर तरह के मनसब पे भी पहुँच जाएंगे अपनी जहालत के साथ साथ। तो जब इल्म को उठा लिया जाएगा तो फिर जहालत ही आएगी। जहालत इसीलिए फरमाया जा रहा है और इसी को बताया जा रहा है कि ये है वो चीज़ जो कि इसका नतीजा निकलेगी, कि जहालत फैल जाएगी और जाहिलों की कसरत होगी। और उसी का नतीजा क्या होता है फिर, एक तो ये जो फरमाया हदीस में कि लोग बग़ैर किसी इल्म के बातें करेंगे, ख़ुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे, और उसके साथ साथ फिर यही बिदात, खुराफात, ये चीज़ें फैलती चली जाएंगी। इसी को असल दीन समझा जाता है। यही समझा जाता है कि यही असल दीन है। जब तक कि आप रजब में ये मामला ना करें कि आप उस वक्त जो है वो इसरा और मेराज का तमाम जो महफ़िलें सजाएं, शाबान में आएँ तो आप शब बारात की महफ़िलें सजाएं। लोग समझते हैं यही दीन है, यही ईमान है, यही इस्लाम है, यही शरीयत है। तो यही है कि ये जहालत की बिना पर, ला इल्मी की बिना। असल इल्म तो बताया ही नहीं गया, लोगों को सिखाया ही नहीं गया कि असल इल्म क्या है, असल दीन क्या है। लोग इसी को ही असल दीन समझ लेते हैं। और तीसरी चीज़ जो है वो हर्ज, कत्ल व गारत के बारे में जैसे फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और इन तमाम हदीस में जो फरमाएँ कि कसरत हर्ज होगी, यानी कसरत कत्ल व गारत,
قتل ہوں گے، یہاں تک کہ جیسے کہ حدیث میں فرمایا کہ اس طرح قتل و غارت ہوگی کہ قاتل کو نہیں پتا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے، اور مقتول کو نہیں پتا کہ اس کو کیوں قتل کیا گیا ہے۔ یہی ہے بس کہ نکلے، گولی آئی، مر گیا بندہ، کیوں مارا، کیسے مارا، کس نے مارا، کچھ پتہ ہی نہیں۔ یہی ہے قتل و غارت کا نتیجہ، کہ جہاں امن و امان اتنا بگڑ جائے گا اور اتنی بد امنی پیدا ہو جائے گی کہ پھر وہ کوئی مرتا بھی ہے تو اس کو کچھ پتہ نہیں کہ کیوں مرا ہے، کس نے مارا ہے۔ تو یہ انتہائی خطرناک حالت ہے جو کہ اس طرح پھیلتی چلی جاتی ہے کہ لوگ جسے پاگل ہو گئے ہوں، کہ کچھ پتہ نہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ تو کسی کو دن دہاڑے گاڑی میں جا رہے ہیں، جیسے فائرنگ ہوئی، وہیں پہ سب کچھ مر گئے۔ تو یہی دیکھیے نا کہ یہ کتنی خطرناک بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ یکثر الجہل، اور خاص طور پہ بتایا کہ یہ قیامت سے پہلے ہو جائے گا۔ قیامت سے پہلے جو علامات بتائی جا رہی ہیں ان میں یہ علامت نظر آ رہی ہے، ہمیں خود ہی نظر آ رہی ہے۔ کس طرح آپ اخبارات میں پڑھ لیجئے کہ کوئی بھی اخبار اس سے خالی نہیں ہوگا کہ آج کتنے لوگ مارے گئے، ناحق مارے گئے، کسی نے کسی پہ مار دیا، کسی نے کسی پہ مار دیا، اور اس طرح وہ قتل و غارت بڑھتا جا رہا ہے۔ اور پھر اسی لیے پھر یہاں پر ایک اور چیز جو ہے وہ علامت قیامت کے حوالے سے ہے، وہی ہے کثرت المال، مال کی کثرت۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بھی انسان کو پھر پاگل بنا دیتی ہے کہ ہر شخص پھر وہ مال کی دوڑ میں دوڑتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے پاگل ہو جاتا ہے کہ حلال ہو یا حرام ہو، بس پیسہ ہونا چاہیے۔ جی اب وہ بسکٹ کی فیکٹری جو ہے وہ یہ کمپنی وہ دے رہی کہ جی کروڑوں مل جائیں گے آپ کو، آپ بسکٹ لے لیں، بسکٹ کھائیں، اور پھر وہ ٹوکن لے کے آپ کو جی کتنے آپ کروڑ پتی بن جائیں گے۔ تو دیکھیے یہ کیا ہے، ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوا ہے، حرام ہے، چاہے وہ کروڑ پتی ہوں یا ارب پتی ہوں، کھرب پتی ہوں، لیکن یہ سارا جو ہے اس لیے کہ آپ نے تو وہ 20-25 روپے کا بسکٹ خریدا ہے، ڈبہ خریدا ہے، اب اس کی جگہ کروڑ روپے مل رہا ہے، تو وہ کیسے جائز ہو سکتا ہے آپ کے لیے؟ کیا وہ اس کی انعام دیا ہے آپ کو؟ کس بات کا انعام دیا ہے؟ تو آپ نے خریدا تھا بسکٹ، باقی لوگوں نے نہیں خریدے تھے۔ یہ تو جوا ہوتا ہے کہ سارے کچھ لوگوں سے لے کر ایک شخص کو دے دیا جائے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہو رہا ہے کہ آپ کو ایک ٹوکن ملے گا، اس میں سے آپ ٹوکن نکالیں گے، اور پھر اگر آپ کا نمبر نکل آیا تو بس آپ جو ہے وہ نہال ہو گئے اس پیسے سے۔ تو دیکھیے کس طرح یہ حرام کھلایا جا رہا ہے، جوئے کی صورت میں حرام کھلایا جا رہا ہے، اور یہی چیز جو ہے ہمیں ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے، بربادی کی طرف لے جاتی ہے۔ اور پھر آخر میں جو فرمایا اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، کہ جس میں فرمایا کہ من شرار الناس من تدرکہم الساعۃ وہم احیاء، کہ بدترین قسم کے لوگ وہ ہوں گے جن کو قیامت پائے گی اس حالت میں کہ وہ زندہ ہوں گے، کہ وہ لوگ زندہ ہوں گے جب قیامت آ جائے گی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ لوگ وہیں پر ہے، وہی حالت ہے کہ جب کہ علم کو اٹھایا جا چکا ہے، جہالت پوری طرح ان پر مسلط ہو گئی ہے، قتل و غارت وہاں پہ بڑھ چکی ہے، تو بدترین قسم کے لوگ ہیں۔ تو یہ، اور پھر اسی لیے کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، ایک اور حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو کہ ہمیشہ حق پر رہیں گے، حق پر قائم رہیں گے، کوئی ان کو مخالفت کرے گا کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور نہ ان کو کوئی وہ نقصان پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا پھر کہ جب تو یہ فرمایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جو نیک لوگ ہوں گی، نیک روح ہیں، نیک لوگ ہیں، ان سب کو اٹھا لے گا۔ اس سے پہلے ہی ایک ایسی ٹھنڈی ہوا چلے گی جو کہ ان سارے جتنے نیک لوگ ہیں ان کی روحیں قبض کر لے گی، وہ سب مر جائیں گے، اور اس کے بعد جو بدترین قسم کے لوگ ہیں وہ رہ جائیں گے، اور انہی پہ قیامت قائم ہوگی۔ یہ ہے مطلب اس کا کہ وہ لوگ تو رہیں گے، کیوں نہیں، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن وہ تھوڑے سے لوگ ہوں گے، زیادہ نہیں ہوں گے، کثرت نہیں ہوگی، بہت قلت ہوگی، لیکن وہی اللہ کے نیک بندے ہوں گے جو کہ دین کا کام کرتے رہیں گے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو بھی ان کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ کریں گے، لیکن ان کی کثرت نہیں ہوگی۔ اکثریت انہی لوگوں کی ہوگی جو کہ فساد پھیلا رہے ہیں، فتنہ پھیلا رہے ہیں، تباہی پھیلا رہے ہیں، قتل و غارت کر رہے ہیں، جاہل لوگ ہیں اور پاگلوں کی طرح یہ کام کر رہے ہیں، تو انہی لوگوں کی کثرت ہوگی اور یہی وہ غالب آئیں گے۔
اور پھر نیک لوگ اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا لے گا اور ان کی جگہ پہ انہی بدترین لوگوں کو رہنے دے گا اور انہی پر پھر وہ قیامت قائم ہوگی، جیسے کہ اس حدیث میں فرمایا گیا ہے۔ تو لہذا پھر انہی علامات میں بتا دیا گیا ہے کہ کس طرح کی یہ علامات ہو جائیں گی کہ علم کے حوالے سے۔ تو لہذا پھر مسلمانوں کو جو اس سے عبرت حاصل کرنی ہے کہ یہی ہے کہ یہ جہالت بھی ایک فتنہ ہے، یہ ایک فتنہ ہے اس لیے کہ جب علماء نہیں ہوں گے، علم کی بات نہیں ہوگی، علماء کا چرچا نہیں ہوگا، علماء سے بات نہیں کی جائے گی، اپنے مسائل ان سے حل نہیں کیے جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ تباہی آئے گی، پھر یہی جہالت کی ہو جائے گی۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے کتنے ہی جاہل ہیں جو کہ اپنے سامنے کتابیں سجا کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہاں یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا اور یہ ہے اور وہ ہے، اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں، جبکہ علم ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کسی قسم کا علم نہیں ہوتا، نہ کہیں سے پڑھے ہیں، نہ کوئی علم حاصل کیا ہے، نہ اساتذہ سے سیکھا ہے، بس چند کتابیں پڑھ لیں، ترجمے دیکھ لیے، سمجھے کہ ہم علامہ بن گئے۔ تو یہی وہ خطرناک علامت ہے جو بتائی جا رہی ہے، اور پھر اسی کے نتیجے میں ہی جہاں پہ یہ گمراہی پھیلے گی، ضلوا واضلوا جو فرمایا کہ گمراہی پھیلے گی، اور وہیں پہ قتل و غارت ہوگا، اور وہیں پہ پھر یہ بدعات اور خرافات جو ہیں وہ کثرت سے پھیلتی چلی جائیں گی۔ تو یہی وہ فتنہ ہے جو کہ اس وجہ سے ہوگا کہ علم نہیں ہے، علماء نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ ہی ایسی خبریں سنتے ہیں کہ فلاں عالم دین چلے گئے، فلاں عالم دین چلے گئے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ اور یہی قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ اس طرح یہ علماء ایک کے بعد دوسرا جو ہے وہ اٹھتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں اگلے باب میں، جس میں فرمائیں کہ باب لا یأتی زمان الا الذی بعدہ شر منہ، کہ فرمائیں کہ ہر زمانے کے بعد دوسرے آنے والا زمانہ اس سے بدتر ہوگا۔ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ زمانہ جو ہے ایک تو ہے موجود، اب جو آئے گا وہ اس سے بھی بدتر ہوگا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، اور اس میں حدیث جو لائے ہیں امام بخاری، وہ ہے کہ کہتے ہیں کہ حدثنا محمد ابن یوسف قال حدثنا سفیان عن الزبیر ابن عدی، زبیر ابن عدی روایت کر رہے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ہم نے شکوہ کیا جو اس وقت کے حالات تھے کہ حجاج ابن یوسف جو ظلم و ستم کر رہا تھا اس کا ہم نے شکوہ کیا کہ دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے، لوگ جو ہیں بے گناہ مارے جا رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، پکڑے جا رہے ہیں، جیلوں میں ڈالے جا رہے ہیں۔ تو انس نے کیا کہا؟ اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم۔ تو انس نے فرمایا کہ صبر کرو، اور اس کا یہ کہا کہ تم پر جو دور بھی آیا ہے تو اس کے بعد آنے والا دور اس سے بھی برا ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو گے۔ اور یہ اپنی طرف سے نہیں کہا کہ یہ میں نے تمہارے نبی سے سنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے جو میں بتا رہا ہوں، تو اسی لیے پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے اس کی طرف کہ جو بھی انسان کو وقت ملتا ہے، جو بھی عہد ملتا ہے، زمانہ ملتا ہے، اس کے بعد جو آتا ہے وہ بدتر ہوتا ہے، بہتر نہیں ہوتا۔ اس کی مثالیں ہیں کہ وہ بعض دفعہ بہتر بھی آ گئے، جیسے کہ اسی زمانے کی بات ہے کہ اسی میں عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ جیسی شخصیت آ گئی۔ کہاں یہ لوگ تھے جو کہ حجاج ابن یوسف اور اس کے ساتھی جو تھے وہ ظلم و ستم کر رہے تھے، اور اسی زمانے میں کچھ عرصے کے بعد جو ہے عمر ابن عبدالعزیز جیسی شخصیت آ گئی۔ اتنا نیک آدمی، خلفائے راشدین کے ہم پلہ وہ شخص تھا کہ جس نے عدل و انصاف کیا کہ وہاں پہ زکوٰۃ لینے والا ختم ہو چکا تھا۔ پورے مملکت میں، اسلامی مملکت اتنی بڑی کہ اس میں کوئی مانگنے والا نہیں رہا تھا، دینے والے تو تھے لیکن مانگنے والا نہیں تھا، ختم ہو گئے تھے، مر نہیں گئے، ان کو ضرورت ہی نہیں رہی تھی، اتنا کچھ دے دیا تھا، اتنا کچھ آ گیا تھا۔ تو یہ دیکھیے، یہ ہے وہ کہ جب ایک مخلص اور دیندار اور اللہ سے ڈرنے والا حاکم تھا کہ اس نے اپنے گھر میں نہیں رکھا، اپنی تجوریاں نہیں بھریں، اپنے بچوں کو نہیں کھلایا، بچے چاہے بھوکے سو جائیں
لیکن رعیت جو ہے وہ پیٹ بھر کے سوئے، یہ ان کا مقصد ہوتا تھا۔ یہ تھے کہ وہ جو ان کی بیوی فاطمہ تھی جو کہ شاہی خاندان کی خاتون تھی، اس کے بھی کپڑوں میں پیوند لگے ہوتے تھے۔ یہ تھے عمر بن عبدالعزیز، جن کو اگر وہ عیاشیاں کرنا چاہتے تو ان کے جو کزن تھے جنہوں نے حکومتیں کی تھیں، ولید ابن عبد الملک ہے اور مروان ابن الحکم ہے، پھر حکم مروان کی اولاد ہے عبد الملک ابن مروان ہے، اور کون کون تھے پوری آپ دیکھ لیجئے تاریخ میں اٹھا کر کہ کس طرح انہوں نے عیاشیاں کی ہیں، کتنے بڑے بڑے انہوں نے پیسے کمائے ہیں اور کیا کچھ نہیں کیا۔ انہی میں عمر ابن عبدالعزیز جیسا شخص آ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ مقصد یہی ہے کہ یہ شخصیت کے نہیں، زمانے کے اعتبار سے ہے کہ زمانے کے اعتبار سے یہ زمانہ جو ہے وہ بہتر ہوگا، اس کے بعد آنے والا بدتر ہی ہوگا، چاہے اس میں اچھے لوگ بھی ہوں، لیکن مجموعی طور پر وہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اس سے بدتر ہوگا، جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے۔ اور اسی حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام جو کہ فقہاء کرام بھی تھے، علماء کرام بھی تھے اور سب کچھ تھا، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ حجاج ابن یوسف الثقفی جیسا آیا اور شخص، اس نے پھر وہ ظلم و ستم کیا، کتنے لوگوں کو اس نے قتل کیا بغیر کسی حق کے، طرح طرح سے کیا۔ تو اس وقت دیکھیے صحابہ کرام اور انس ابن مالک کی بصیرت، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں تم سب اکٹھے ہو جاؤ اور پھر جنگ کرو اس شخص کے خلاف، قتال کرو، اس کو ختم کر دو، اس کو نکال دو، اس کو جلا دو، اس کو دھکا دے دو، نہیں، کوئی ایسا کام نہیں کہا۔ ورنہ کہہ سکتے تھے کہ تم لوگ سب تیار ہو جاؤ، سب جمع ہو جاؤ، اس کے خلاف ہم جہاد کرتے ہیں، لیکن نہیں، کیا کہا؟ انہوں نے صاف کہا کہ اصبرو، صبر کرو، برداشت کرو، کہ اس لیے کہ تم مقابلہ نہیں کر سکتے، وہی ذہن میں لائیے جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ طاقت، قدرت، ہمت اگر ہے تو کرو، نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ پھر؟ اس لیے کہ ایک حکمران کے پاس سب کچھ ہے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں، تم نہتے ہو، کیا کرو گے تم؟ تو اسی لیے فرمایا کہ اصبرو، صبر کرو، اس لیے کہ آگے جو زمانہ آئے گا اس سے بھی بدتر ہوگا، کوئی اچھے لوگ نہیں آئیں گے، لیکن اس سے زمانہ جو ہے وہ خرابی اور برائی کی طرف ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ تو لہذا پھر صبر کر لو، اور جو فرمائے کہ یہاں تک کہ تم اپنے رب کے پاس پہنچ جاؤ، یہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو کہا تھا حتی تلقونی علی الحوض، یہاں تک کہ تم مجھے حوض کوثر پہ مجھ سے ملنا، تو وہاں تک تم نے صبر ہی کرنا ہے، برداشت ہی کرنا ہے۔ تو یہ ہے اصل چیز جو کہ بتائی جا رہی ہے۔ تو یہ اسی میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا سبق ہے کہ ہمارے ہاں جو ذرا سی بات پہ لڑائی جھگڑا، فساد، قتل و غارت، جلوس، جلسے، احتجاجات، دھرنے، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یا تو چند لاشیں مل جاتی ہیں، یا پھر کچھ پیسہ مل جاتا ہے، دولت مل جاتی ہے، یا اور کچھ ان کو لالچ دے کے چپ کرا دیا جاتا ہے، یہی تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن کیا اصل مقصد حاصل ہو گیا؟ نہیں، یہی تو نہیں ہوتا نا، وہ اصل مقصد حاصل نہیں ہوتا، یہی چیز جو ہے وہ اس میں مشکلات بڑھتی چلی جاتی ہیں، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کے اس دور میں۔ تو یہی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں کہ انہوں نے یہی کہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ پہلے کہہ چکے ہیں جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ اصبروا، اور تم یہ بھی کہا گیا تھا جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اگر تم اپنے امیر، اپنے حاکم، اپنے جو اقتدار میں ہے اس میں کوئی چیز بری چیز پاتے ہو، صبر کرو، اس لیے کہ بغاوت کرنا، خروج کرنا، قتال کرنا یہ انتہائی خطرناک ہے، اس سے معاشرہ جو ہے وہ بگڑتا چلا جاتا ہے۔ تو لہذا دوسری بات ہے کہ پھر افراتفری پھیلتی ہے، انتشار پھیلاتا ہے، عدم استحکام بڑھتا ہے، اور پھر جو ہمارے اصل دشمن ہیں جو کہ ہمیں نہیں چاہتے کہ مسلمان ترقی کریں، وہ نہیں چاہتے کہ مسلمان آرام و سکون سے رہیں، وہ بالکل پسند نہیں کرتے کہ مسلمانوں میں جو ہیں وہ لوگوں میں آگے بڑھیں، وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ مسلمان کو تباہ کیا جائے، برباد کیا جائے، اس کو ہمیشہ نیچے رکھا جائے۔ تو وہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، آپس میں ہی یہ لڑ کے مر جائیں گے اور ہمیں اصل چیز مل جائے گی۔ تو یہ چیز جو ہے وہ کتنی خطرناک ہے کہ اگر ہم اس طرح ان کو چھوڑ دیں گے تو یہ ہمارے لیے پھر وہ اور خطرے کا باعث بنیں گے۔ تو لہذا اس میں اصل چیز کیا ہے جو اس ہمیں حدیث میں ملی، جو کہ
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان کر دی کہ وہ صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، اور اس میں جلد بازی نہیں کرنی ہے، کسی قسم کی جلد بازی نہیں کرنی ہے۔ دیکھ لیجئے کہ حجاج ابن یوسف الثقفی کے اس زمانے میں کتنے لوگ مارے گئے، کتنے لوگ، سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے تابعی تھے، حدیث کے کتنے بڑے عالم تھے، اور ان کو کس طرح اس نے ختم کر دیا۔ تو کیا لوگ دوسرے نہیں تھے؟ دوسرے جو علماء بھی تھے، فقہا بھی تھے، مفسرین بھی، محدثین بھی، سب تھے۔ کسی نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، کسی نے کوئی بغاوت نہیں کی، کچھ نہیں کی، لیکن جو بات کہہ دی گئی تھی اس کے مطابق چلے کہ صبر کرو، برداشت کرو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ بھی دے گا، اس صبر کا بھی، برداشت کا بھی، اور اس کی جگہ تمہیں اور اچھا حاکم بھی دے گا۔ تو عمر بن عبدالعزیز جیسا ملا ان کو، لیکن زمانے کے لحاظ سے پھر اگلا زمانہ جو تھا وہ برا بھی ہوا کہ خود وہ اپنے ہی لوگوں کی سازشوں کی بھینٹ چڑھ گئے، اور انہوں نے ختم کرنے کی پوری کوشش کی کہ وہ یہ شخص تو ہمیں نہ خود کھاتا ہے نہ ہمیں کھانے دیتا ہے، تو لہذا انہوں نے پھر ان کو ختم کرنے کی کوشش کی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ نہ رہیں۔ تو لہذا پھر اصل چیز کیا ہے، وہ یہی ہے کہ زمانے میں ابتری آتی ہے، بدتر ہوتا چلا جاتا ہے، اچھا نہیں ہوتا ہے۔ تو لہذا ہم اسی کو جب قناعت کریں گے، اسی کو ہم غنیمت سمجھیں گے، تو اسی کی کوشش کریں گے اصلاح کی۔ اگر اصلاح ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمارا کام یہی ہے کہ صبر کریں، برداشت کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے آسانیاں ضرور پیدا ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رمضان